اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ مائدہ میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اب میری نعمت تمام ہو گئی۔ اب نعمت تمام ہو گئی تو اب تو صرف اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نعمت کا متبادل نہیں آ سکتا۔ نعمت تمام کیسے ہوئی؟ نبوت ختم، اسلام مکمل، نہ ہی کسی نبی کو آنا ہے، نہ ہی اسلام میں کوئی تبدیلی ممکن ہے، یعنی سب کچھ مکمل ہو گیا۔ اب بعد کے جو معاملات ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ قرآن مجید کا مطالعہ بڑے غور سے کرنا ضروری ہے، بلکہ اسلام کے مکمل ہونے سے اور نعمت کے تمام ہونے سے مسلمانوں کی ذمہ داری بڑھ گئی، کیونکہ حضور کی مبارک زندگی میں تو صورتحال کچھ ایسی تھی کہ احکام منسوخ بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اب جب وحی نہیں آئے گی تو کوئی حکم کیسے منسوخ ہوگا؟ تو جو ہونا تھا وہ مکمل طریقے پہ ہو چکا۔ اب ہماری طرف سے جو کچھ ہوگا وہ اس نعمت میں تبدیلی کی طرح ہوگا بالکل۔ اللہ رب العالمین جس حکم میں چاہے تبدیلی فرمائے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہماری طرف سے کسی چیز میں یعنی قطع و برید جو ہے وہ تبدیلی ہے۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری دین کے مکمل ہونے سے اور نعمت کے تمام ہونے سے بڑھ گئی، اور اس طرح بڑھ گئی کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی ہے وہ مکمل ہو چکا۔ خصوصی واقعات بھی ظاہر بات کا ظہور پذیر ہوئے جن کے تحت وحی آئی، سارا معاملہ جو ہے مکمل ہو چکا۔ احادیث کریمہ مکمل ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی۔ تو فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں۔ عطا تو فرمائی ہیں نعمتیں اس نے، لیکن سب کو مجموعی طور پر یکجا فرما کر فرمایا اتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو یہ اپنی جگہ ایک بشارت خوشخبری بھی ہے، لیکن دوسرے مقام پر یہ تنبیہ بھی ہے کہ اب یہ بار امانت تم سنبھالو، اب اس میں جو کچھ ہوگا، اب اس میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہو۔ ایک طرف نعمت کے تمام ہونے کی خوشخبری دے دی، دوسری طرف ایک بار ڈال دیا کہ اب یہ نعمت تمہارے حوالے، تم اس نعمت کا استعمال کرو، اور اب تمہاری آزمائش شروع ہوتی ہے کہ یہ نعمت تم کیسے استعمال کرو گے۔ کیونکہ ایک طرف شیطان کا دام فریب ہے، دنیا اپنی پوری دلکشی کے ساتھ ہے، دوسرے امتحانات ہیں، کہیں سے کوئی مطالبہ ہے، کہیں سے کوئی مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے مطالبات بھی ہیں۔ تو مطالبات تو دین کے بھی ہیں، دنیا کے بھی ہیں، تم ترجیح کسے دیتے ہو دیکھنا ہی ہے۔ یہی آزمائش ہے مومن کی۔ اس آزمائش سے وہ کیسے عہدہ برا ہوتا ہے، یہی تو اصل بات ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں مصروفیت ہے، قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، کیا کریں مصروفیت ہے، نماز کا وقت نہیں ملتا۔ بات یہ ہے کہ مصروفیت تو نماز پڑھنا بھی ہے، قرآن مجید پڑھنا بھی ہے، اور مصروفیت وہ بھی ہے جس میں ہم وقت دے رہے ہیں۔ تو مصروفیات کا تعین مسئلہ ہے، مصروفیات کی ترجیح مسئلہ ہے، مصروفیت بنیادی مسئلہ نہیں ہے ہمارا۔ یعنی ہم کس کام کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا۔ ہماری ترجیح کیا ہے، ہم کن چیزوں کو فوقیت دے رہے ہیں اور کن باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو یہ بات قیامت کے دن قابل عذر نہیں ہوگی، اس سے ہمیں چھوٹ نہیں ملے گی کہ ہمارے بچوں کو اسکول جانا تھا اس لیے نماز فجر نہیں پڑھی، ہمارے بچوں کو اسکول جانا تھا اس لیے
صبح صبح قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکے. ہمارے بچوں کو اسکول جانا تھا اس لیے تیری یاد سے غافل رہے. کیونکہ اس کی یاد کرنا، اسے یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے. اور جسے یہ نصیب ہو جائے اس کی کیا بات ہے. قرآن مجید پڑھنا یہ انتہائی فضیلت کی بات ہے. اب آپ دیکھیے الف لام میم، اگر کسی نے یہ تلاوت کر لیا تو اسے 30 نیکیاں مل گئیں. قرآن مجید کا جتنا حصہ یاد ہے ہم اسے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم تو اس بات کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کو وقت نہیں ملتا. لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مسلمان خواتین اپنے گھروں میں مختلف کام کرتے ہوئے، جو کہ گھروں کے کام ہوتے ہیں، گھر کے عام کام کاج، درود شریف کا ورد بھی ہوتا تھا، قرآن مجید کا جتنا حصہ یاد ہے وہ بھی ہوتا تھا. یعنی انہوں نے بتا دیا کہ یہ کام بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو کچھ نہیں کرنا نا، جو ہم کو یاد ہے وہ تو زبان سے تلاوت کرنا ہے. ہمیں کام ہم ہاتھ سے کریں اور چیخنے چلانے کے بجائے اور فضول باتیں کرنے کی بجائے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، جو دعائیں ہمیں یاد ہیں ان دعاؤں کی تلاوت کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ دعائیں جا کے قبول ہوں. تو ترجیحات کا مسئلہ ہے اصل میں. ہم اگر یہ دیکھ لیں کہ ہاتھ اور زبان کا استعمال الگ الگ کرنا ہے تو بات بن جاتی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہاتھ اور زبان دونوں ایک ہی کام کریں گے تو یہ مشکل کام ہے. ہاتھ اور زبان دونوں کا علیحدہ کام ہے. جو ثواب عبادت کا زبان سے آتا ہے، زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر کبھی گفتگو رہے گی. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. زبان کے بغیر کوئی بھی عبادت ممکن نہیں ہے. پورا جسم ٹھیک کام کرے بالکل. دیکھیے نماز اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، اس کے متبادل موجود ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ قرأت نہیں کر سکتے تو بالکل مت کریں، کوئی بات نہیں. اس کا متبادل نہیں ہے کوئی، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے.